بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عدالت سے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، افسروں سے سب سے آنکھ مچولی جاری ہے۔ خان صاحب کی دھمکیاں دیتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، پھر دھمکیاں دیتے ہیں، پھر معافیاں مانگتے ہیں، پھر دھمکیاں دیتے ہیں، اور سب سے بڑی سازش گھر کا بھیدی لنکا ڈھا ہی دیتا ہے۔ تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کنفرم ہے، اور نااہلی بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی، اور فیصلہ فوجی عدالت میں ہی ہوگا۔ یہ کیا کہانی ہے؟ اور دوسری طرف عدالتوں میں کہاں سے ریلیف ملے گا، کیونکہ اتنے سارے کیسز ہیں، اتنی ساری عدالتیں ہیں، اور ابھی فی الحال وہ بینک کر رہے ہیں خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ پر، وہاں کون سے کیسز ہیں۔ تو لیکن سب سے اہم چیز سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا کیس آج موجود تھا۔ وہاں پر چیف جسٹس صاحب کی ٹون بدل گئی ہے۔ وہ جو تھا نا کہ اڑا کے رکھ دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے مانتا ہی نہیں ہوں، وہ ساری چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں۔ آج جب اٹارنی جنرل نے دلائل دینے شروع کیے تو انہوں نے ساتھ ثبوت کے طور پہ تصویریں، ویڈیوز، وہ سارا مٹیریل وہاں پر دیا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا تھا، اور ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر، ایون صرف پنجاب میں 62 اسپاٹس پر ایک وقت میں حملے کیے گئے۔ کور کمانڈر ہاؤس کا جو حشر ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، وہاں پر ایک مسجد پر بھی حملہ ہوا، اس کو نقصان پہنچایا ہے، اور باقی بلڈنگز، مونیومنٹس، پنڈی میں جو ہے GHQ پر گیٹ نمبر 1 پر حملہ ہو گیا، اندر گئے ہیں، مجسمے توڑے ہیں، گاڑیاں کوئی 150 کے قریب گاڑیوں کو نقصان پہنچا دیا ہے، ایئر بیس PF ایئر بیس پر اٹیک ہوا ہے، فیصل آباد میں ISI کے آفس پر اٹیک ہوا۔ اچھا، یہ ساری پلاننگ تھی، ساری چیزیں ایک پلاننگ کے تحت ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ میجر عادل راجہ جو عمران خان صاحب کے بڑے خاص قسم کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، انہوں نے عمران خان کی لوکیشن پوائنٹ آؤٹ کی اور کہا جی فلاں جگہ پر اسلام آباد میں اس سیکٹر میں وہ گھر ہے، اس کے ساتھ ایک گھر ہے، وہاں پر ISI کا آفس ہے، وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ وہاں پر اٹیک کریں، صرف اتنا سا مقصد تھا۔ عمران خان تو نیب کے پاس اور پھر پولیس اس میں گیسٹ ہاؤس میں یہ ساری چیزیں چاہ رہی تھیں، لیکن میجر عادل راجہ وہ جو پلاننگ کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ اٹیک ہو فوجی تنصیبات پہ، ISI کے آفس پر اٹیک ہو کسی طرح، یہ ساری چیزیں وہ کر رہے تھے۔ عدالت میں اٹارنی جنرل منصور عوان نے یہ ساری چیزیں پیش کی ہیں، اور اس میں پھر جج صاحب تھوڑا بہت تو تبدیلی آنی تھی نا ماحول میں، رویے میں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو پھر قابل تشویش ہیں چیزیں، اور جو فوجی ٹرائل ہونا ہے وہ سب کا تو نہیں ہونا، وہ تو مخصوص لوگوں کا ہونا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ مخصوص لوگوں کا تو ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو مجرم ڈکلیئر ہو جائیں گے، جن پر جرم ثابت ہو رہا ہوگا، ان پر تو پھر کیس چلے گا۔ تو اس کے منصوبہ ساز، مین منصوبہ ساز ہیں عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب پر جب فوجی عدالت میں کیس چلے گا تو آپ سوچ لیں پھر بات کہاں تک جائے گی۔ اگرچہ حکومت نے اعلان کیا کہ اس میں سزائے موت نہیں دی جائے گی، لیکن چلیں 14-15 سال قید یا شاید اس سے بھی زیادہ، ایک سے زیادہ کیسز ہوں گے تو میں بھی اس سے بھی زیادہ سزا ہو سکتی ہے، اور نااہلی تو کم از کم کنفرم ہے ہی۔ لیکن نااہلی صرف اس کیس میں نہیں ہے، اور بھی بہت سارے کیسز ہیں۔ مثلا وہ خاتون جج کو جو دھمکی دینے والا کیس تھا، اس میں بھی خان صاحب پیش ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے کھڑے ہو کر ویسے تو معافی مانگ لی، انہوں نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر میری بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ بھائی جان، اس طرح سے معافی قبول نہیں ہونی۔ اگر اصولاً دیکھا جائے تو یہ کیس اب اس سے آگے چلا گیا ہوا ہے، یہ صرف توہین عدالت کا یا جج کی توہین کا نہیں ہے، یہ کار سرکار میں مداخلت کا کیس ہے، اور دہشت گردی کی دفعات، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ خان صاحب نے اس وقت بھی، یہ جب کیس بنا تھا تو IG کو اور DIG کو اور جج، خاتون جج جو زیبا تھیں، ان کو جو دھمکیاں دی تھیں کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، بس اتنا سا ان کا جو سٹائل ہے اس میں، تو یہ انہوں نے تبدیل تو نہیں کیا۔ ابھی بھی جب وہ GIT میں پیش ہوئے ہیں 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، وہاں پر بھی ایک DIG تھے، ایک SSP تھے، اور 3 SP تھے۔ خان صاحب نے انہیں بھی یہی دھمکی دیا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں تم لوگوں کو، تم سب لوگوں کو آ کر دیکھ لوں گا۔ تو پتہ نہیں کہاں وہ آنا چاہتے ہیں خان صاحب۔ ابھی وہ ٹائم گزر گیا ہوا ہے آپ کے آنے والا، اب تو آنے کے لیے وہ جس طرح جیل میں پتہ چلا تھا نا کہ مچھ میں صفائی ہو رہی ہے، پھر جب 9 مئی کو گرفتار ہوئے تو ایک وہ خیال یہ تھا کہ شاید اڈیالہ جیل بھیجا جائے گا، بلکہ وہ وہاں بات بھی ہوئی، وہ تو نیب والوں نے آپ پر مہربانی کی، خصوصی مہربانی کی آپ پر، بڑا انہیں پیار بہت آتا ہے نیب والوں کو۔ خیر اب وہ بندے بھی ادھر ادھر ہو گئے ہیں، آئندہ آپ جائیں گے تو وہ دوست آپ کو نہیں ملیں گے اب وہاں، خان صاحب کو اب وہ دوست وہاں نہیں ملیں گے، جنہوں نے بڑا نا
پروٹوکول دے کر پیمپر کر کے وہ رکھا ہوا تھا، وہ شاید نہ ملا اب انہیں، تو جیل اڈیالہ مچھ اور مختلف جگہوں پر وہ سارا سلسلہ ان کا چل رہا ہوگا، اور ان سب کیسز سے زیادہ خطرناک، اچھا اس کے علاوہ جو 2 کیسز میں ان کا ایک اور مسئلہ بنا ہوا ہے، عدت میں نکاح، عدت کی مدت جو ہے وہ نہیں پوری کی تھی انہوں نے، اس میں قابل سماعت ہونے پر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے کہ جناب اس کو قابل سماعت ہی نہیں ہونا چاہیے، مطلب ہم اس پہ جواب ہی نہیں دینا چاہتے. بھائی جواب دے دیں، کوئی تو جواب دے نا. بات ریاست مدینہ کی کرنی ہے تو اگر کوئی الزام لگا ہے تو اس کا جواب دیں. آپ کہیں کہ یہ غلط بات ہے، اس طرح سے نہیں ہو سکتی. قانون آپ کے اتنے بڑے بڑے وکیل ماشاءاللہ سے، اعتزاز احسن صاحب، کھوسا صاحب اور خیر اس کیس میں جتنے بھی باقی وکیل ہیں، اتنے بڑے بڑے جو وکیل رکھے ہوئے ہیں ان کو استعمال کریں، انہیں بتائیں کہ جناب یہ غلط کیس ہے، یہ میرے پاس اس کا یہ جواب ہے، جواب دیں اس میں. اچھا اسی طرح توشہ خانہ میں وہ بھی قابل سماعت ہوا ہے، اس پر بھی پریشانی بڑی ہے خان صاحب کو. خان صاحب کا خیال ہے کہ اس کی سماعت ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سماعت ہوگی تو جھوٹ پکڑا جائے گا، چوری پکڑی جائے گی، ڈاکہ پکڑا جائے گا، لوٹ مار پکڑی جائے گی کہ وہ اربوں روپے کے جو گفٹ ہیں وہ ٹکے ٹوکری کر کے جو خریدے ہیں خان صاحب نے اور اس کے بعد بیچ دیے، بلکہ پہلے بیچے بلینز آف روپیز میں، پھر اس کی معمولی سی قیمت جمع کرائی ہے. اور ہمیں سناتے تھے کہ 50% دوں گا میں، اور پہلے والے سارے چور تھے وہ لٹ کے کھا گئے، وہ غلط طریقے سے تھا، اور خود جو کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے کیس. اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کی سماعت نہ ہو، سنا نہ جائے، کیونکہ سنا جائے گا تو پکڑا جائے گا. لیکن خان صاحب یہ اب زیادہ دیر نہیں ہے چیزیں، یہ فائنلی جو چیزیں نا اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہی ہیں. ان کیسز کا فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے. ہاں آپ کوئی جج اتنا کمال کا چیتا قسم کا جج نکل آئے جو ساری آبویس چیزیں سننے کے بعد بھی انکار کر دے. ویسے اس بات سے کوئی بعید نہیں ہے. ہم 130/139 جو ہماری جوڈیشری پہنچی ہے، ہمارا نظام انصاف دنیا میں 139 میں سے ممالک میں سے 130ویں نمبر پہ جو ہمارا نمبر آتا ہے وہ ایسے نہیں پہنچا. ڈھیٹ بے شرمائی والے بے شرم قسم کے جو فیصلے ہیں، 1-2 نہیں ہے، لائن لگی ہوئی ہے. اور ڈھٹائی یہ ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جب بڑا وہ تھا، پریشر تھا اس لیے پھانسی دے دی کسی کو، ڈوب کے مر جائیں. شرم نہیں آتی بس، ٹھیک ہے. اور چلے کس لیے؟ کوئی ڈیم بنا رہا ہے، کوئی سڑکیں ٹھیک کر رہا ہے، کوئی شراب کی بوتلیں پکڑ رہا ہے، کسی کو ایگریکلچر کی فکر ہے، کسی کو پاپولیشن کنٹرول کا پرابلم ہے. انصاف کا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن خان صاحب جو سب سے خطرناک چیز بن گئی ہے نا، وہ ہے سائفر والا کیس. وہ جو خان صاحب اس طرح سے لہراتے تھے نا کہ یہ ہے وہ سائفر جو امریکہ سے آیا تھا اور پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور ہماری خود مختاری کو چیلنج کیا گیا ہے اور میری حکومت گرائی گئی ہے، سازش کر کے امریکہ نے گرائی ہے. وہ پتہ نہیں کس نے، بلنکن نے گرائی تھی، پھر ڈونلڈ لو نے گرائی، پھر جنرل باجوہ نے گرائی، پھر محسن نقوی نے گرا دی، پتہ نہیں کس پہ الزام لگاتے رہیں گے. تو بہرحال وہ کیس جو ہے وہ بڑا پکا کیس تھا اور گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے. اور اعظم خان صاحب نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے میجسٹریٹ کے سامنے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سازش تھی، یہ سارا پلانڈ ڈرامہ تھا میرے پاس. اچھا وہ ان کی آڈیو تو پہلے ہی آ گئی تھی نا کہ منٹس تو ہم نہیں بنانے، ہم کھیلیں گے، اور خان صاحب کہہ رہے تھے اس سے کھیلنا ہے ہم نے. تو اب وہ انہوں نے کھل کے ساری باتیں، اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے اور کہا جی چیئرمین نے کہا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا بیانیہ بناؤں گا، بدل دوں گا. تو اور کیا انہوں نے، واقعی کیا انہوں نے. اچھا پھر انہوں نے یہ بتایا کہ 9 مارچ کو انہوں نے سائفر مجھ سے لے لیا تھا لیکن پھر انہوں نے گم کر دیا. یہ پوائنٹ جو ہے نا، یہ اصل میں خطرناک پوائنٹ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ڈاکومنٹ کو خان صاحب نے لے کے گم کر دینے کا مطلب ہے کسی اور کو دے دیا. تو جیسے کیس ٹرمپ کے بارے میں چل رہا ہے نا، ٹرمپ کے خلاف چل رہا ہے امریکہ میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ، ویسا ہی کیس عمران خان صاحب پر بنتا ہے کہ ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہے وہ آپ نے کیسے غائب کر دیا، کہاں چلا گیا، وہ کس کو دیا، اس پہ کیا سازش ہو رہی تھی، کیا پلاننگ ہو رہی تھی. پاکستان کے تعلقات، ایک بڑے ملک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب کیے، پاکستان کے لوگوں میں نفرت پیدا کی اور پھر اس کے ساتھ لنک کر دیا کہ یہ روک سکتے تھے وہ جنرل باجوہ اور پھر اس کے بعد نئی حکومت، سب کو اس میں شامل کر دیا. اچھا جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی نا، جب اپنی حکومت تھی تب کارروائی نہیں کی کوئی، تب بیٹھے رہے لے کے سنبھال کے 2 مہینے اپنے پاس کنٹرول اس کو رکھا سنبھالے رکھا، اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جناب سازش ہو گئی تھی. تو یہ جو کلیئر کٹ سا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا کیس بن رہا ہے جس میں عمران خان صاحب پھنس رہے ہیں
اور اس کی سزا جو ہے کوئی 14 سال یا شاید اس سے بھی زیادہ لمبی چوڑی سزا ہونی ہے، بچنا بچانا کوئی نہیں ہے۔ اچھا پھر وہ فوجی عدالتیں، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جب کارروائی ہوگی تو پھر کسی ایسے کیس عدالت میں آ جائیں گے۔ خان صاحب دونوں صورتوں میں 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ میں، اس کے ماسٹر مائنڈ ہونے میں، اس کے سہولت کاری میں تو خیر بہت سارے لوگ آ جائیں گے، وہ والے جج بھی آ جائیں گے شاید جو اس ساری چیزوں میں شامل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کی آڈیوز ویڈیوز نکل آئیں گی، وہ لوگ موجود ہیں، اور خان صاحب خود اس کے مین پلانر، ان کے باقی ساتھی، اور یہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں یہ خان صاحب اور اس میں بھی ان کے باقی ساتھی شامل ہو جائیں گے۔ مے بی وہ جو ہے نا ہمارے وزیر خارجہ اس زمانے کے شاہ محمود قریشی صاحب جو ڈپٹی چیئرمین ہے نا، ابھی کیا ہے ان کے وائس چیئرمین ہیں، ہاں وائس چیئرمین ہے، وہ سمجھ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو آگے لے کے چلنا ہے، ویسے ابھی تک ان پر بڑا ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے، ان سے بڑی امیدیں ہیں کچھ لوگوں کو کہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں وہ پی ٹی آئی کے جتنی بھی سیٹیں ہوں گی ان کو لے کر اور ہماری مرضی سے، کچھ لوگوں کی مرضی سے شاہ محمود قریشی صاحب چلیں گے، لیکن اگر نہیں چلیں گے تو کیسز تو ان کے خلاف بھی بہت سارے آ جائیں گے۔ یہی سائفر والا کیس جو ہے یہ خوفناک کیس ہے۔ ان ساری چیزوں سے سبق یہ سیکھنا چاہیے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے اے پولیٹیکل ہونے کا اعلان بھی کیا ہے، لیکن سبق اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو آرٹیفیشل طریقے سے جب لا کر امپوز کیا جاتا ہے، جب لیڈرز فیکٹری میں گھڑے جاتے ہیں تو پھر ان کے یہ نتائج نکلتے ہیں، وہ پوری قوم کو اور چند دن کے لیے نہیں کئی سالوں کے لیے یا کئی دہائیوں کے لیے اس کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ تو امید یہ کرنی چاہیے کہ آئندہ سے اس طرح کے وہ جو ہے نا ہائیبرڈ سسٹمز وہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے، اور ہمارے سیاستدان بھی اپنی مصلحتوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر اور وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ ٹولز استعمال کرنے کی بجائے عوام پر بھروسہ کریں، عوام کو اپنا مینیفیسٹو دیں، اپنا منشور دیں، اس پر عمل کر کے دکھائیں، ان کے لیے کام کریں، ان سے ووٹ لیں، ان کی طاقت سے اقتدار میں آئیں اور پھر ان کے لیے کام کریں اور دوبارہ سے ان کے پاس جائیں ووٹ لینے کے لیے۔ جو دنیا بھر میں مہذب دنیا میں طریقہ ہے اسی کے مطابق چلیں، تاکہ ہم بھی ترقی کی کوئی سفر طے کرتے ہوئے کوئی مثبت سائڈ پر آگے بڑھ سکیں۔ شکریہ۔